نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے کہ کریم نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ چھوڑ دے یار آپ یہ موبائلوں والے دوست، تھوڑی پچھلوں پر مہربانی کریں نا، آپ آگے بیٹھ کے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ موبائل اونچا کریں اور پچھلے والے بیچارے کو نظر ہی کچھ نہ آئے۔ یہ 5 7 10 لوگ بنا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے سارے ویڈیو، باقی دوست جو ہیں ان کو دقت ہو رہی۔ آپ غور فرمائیں جی بات پر۔ بھائیو، محبت ایک پورا باب ہے دین کا۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، چھوٹی چھوٹی گفتگو کو لے کر لوگوں کی طبیعتیں سخت بھی ہوئی ہیں، تلخ بھی ہوئی ہے اور گھٹن بھی پیدا ہوئی۔ ہم رہتے ناراض لوگوں کے درمیان۔ آپ کسی بندے سے ملیں گے وہ ناراض ملے گا، کوئی گھر میں کسی سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی گلی میں ناراض ہے۔ چلو یہ میں نہیں کہتا کہ مسجد میں بھی بندے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ میں کہتا نہیں، لیکن ناراض لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں تو ہم نے بھی ذرا ناراض ہی رہنا شروع کر دیا ہے۔ طبیعتیں ایسی ہو گئیں، شکوے، شکایات، پریشانیاں، فلاں برا ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ وہ جو ایک خاص انداز تھا مومن کا، محبت والا انداز، یعنی مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ آپ اس عنوان کو سمجھیں۔ تلخیاں انسان کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، آزمائشیں وقت کے ساتھ نام بدل لیتی ہیں، لیکن آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے اور میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ بھئی دکھ تو رہیں کے ساتھ، اب کیا بندہ پیار کرنا چھوڑ جائے؟ آزمائشیں ساتھ رہیں گی، اب کیا انسان اپنے لہجے کو تلخ کر لے؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ساری ٹینشن اٹھا کے گھر بھی لے آتے ہیں۔ گھر میں الگ کرفیو نافذ ہے، کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے۔ او بھئی ابا جی کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ بچے پھول ہیں، ان بیچاروں کو اذیت میں نہ ڈالتا، وہ پریشانیاں باہر چھوڑ کے آتا۔ محبت کا انداز اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، اتنا خاص ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کو بے کیف کر لیتے ہیں اگر محبت نہیں کرتے تو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کا کام ہی جب آپ کا شوق بن جائے نا تو پھر نہ بندہ تھکتا ہے نہ بندہ اکتاتا ہے۔ آپ کا کام جب آپ کا شوق بن جائے، ورنہ آپ شکوہ شروع کر دیں کہ یار کوئی سونے نہیں دیتا، کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، ہر وقت کی پریشانی ہے اور ہر وقت کے کیمرے، ہر وقت کی آزمائش، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، آپ شکوے شروع کر دیں، بے چین رہنا شروع کر دیں۔ شکوہ کرنے سے طبیعت میں بے چینی آتی ہے، شکر کرنے سے طبیعت میں اللہ اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا، یہ رول ماڈل ہے۔ آپ چھوڑ دیں جی، آپ سامنے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہر طرف
آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے دوست, ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں جی. ویسے آپ کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہے, مجھے اچھا لگا ہے, کسی کو بھی دھکے نہیں لگے اور ہمیں بھی نہیں لگے, سارے ہی بچ گئے دھکوں سے. تو اب آپ بے شک اطمینان سے بیٹھے سکون سے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ورنہ تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ وہ جلسے کے اندر جانا اور باہر جانا, اور چونکہ طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے, کسی دوست سے کہہ دیا جائے نا ذرا پیچھے ہو جاؤ, تو اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ ذرا آگے ہو جاؤ, یہ مانا وہ یہ لیتے ہیں. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے لیے چلا گیا, حاضری کے لیے گئے تھے اللہ والوں کے پاس کہ وہاں فاتحہ پڑھیں گے کچھ روحانی. وہ شور ہوا, وہ لوگوں نے دھکم پیل کی, میں واپس استغفار پڑھتا آیا. میں نے کہا یار کتنے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے, تیری وجہ سے تکلیف ہوئی لوگوں, کتنے لوگ عبادت میں تھے, کیا ضرورت تھی تجھے. تو ایسا نہیں کریں. اطمینان, بردباری, پیار, یہ بڑی خاص چیز ہے. میرے ساتھ فوٹو آنے سے بہتر نہیں کہ میری کوئی بات آپ مان لیں تاکہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے, کو میرے لیے رحمت والا معاملہ ہو. تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے. عام دام برسر مطلب محبت کی جو صحابہ اور اہل بیت ہے نا, یہ نوجوانوں خاص بات سمجھنا, صحابہ اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کے تربیت گاہ کے وہ خوبصورت ستارے ہیں جن کو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ کے محبوب نے فرمایا الصحابی کا نجو, یہ ہیں میں نے ستارے تیار کیے, ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ. ہوتا کیا ہے, کسی بندے کو مشکوک کر دیا جائے تو اس کی بات بھی مشکوک ہو جاتی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ کوئی کچا جملہ کمزور بات کرتے ہیں تو وہ کوئی معمولی رکھنا ڈالتے ہیں. آپ علماء سے جب بھی کوئی روایت سنتے ہیں, کوئی بات سنتے ہیں, تو وہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں, حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں. کیا معنی کہ ہمیں محبوب کی جو چیزیں دی ہیں وہ صحابہ کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمائی. تو جب آپ ان ہستیوں کو مشکوک کر لیں گے جن کے ذریعے سے آپ کو رسول پاک کی بارگاہ کا قرب مل رہا ہے, تو جب وہ لوگ مشکوک ہو گئے تو ان کی باتیں کیسے مضبوط رہیں گی. اس کو سمجھیں. یہ جب شرارت کی جاتی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کو معاذ اللہ مشکوک کرنے کی, تو دین کو مشکوک کیا جاتا ہے. اور کوئی بیچارہ دلائل دے رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کس طرح چل نکلا ہے. یہ رول ماڈل ہے. جب بھی کسی نے کوئی بات نبی پاک کی سیکھنی ہے حضور کے غلاموں سے سیکھنی. حضرت ابو ہریرہ کے گرد رش بڑا رہتا تھا, ہر وقت لوگ کٹھے رہتے تھے. تو ایک دن کسی نے پوچھا جناب آپ کے گرد اتنے لوگ کٹھے کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگی اپنی نہیں نہ کرتا, میں جو بات بھی کرتا ہوں مدینے والے محبوب کی کرتا ہوں. حضور کی باتیں سنتے ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کریں, اہل بیت نبوت سے پیار کریں, اور پھر ان سے فیض لیں, سیکھیں. جو آدمی ڈرتا ہے نا, کمزور ہوتا ہے, انجانا خوف ستاتا ہے, پریشان ہے, کسی قسم کا بھی اسے فوبیا ہو گیا ہے, کوئی بھی, وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے, اونچائی سے ڈرتا ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹینشن کا شکار ہے, 2-3 لوگوں کو پڑھے. ایک حضرت خالد بن ولید کو پڑھے, ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے, ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھے, ایک امام حسن کو پڑھے, ایک امام حسین کو.
یہ شخصیات وہ ہیں جن کے پڑھنے سے طبیعت سے خوف دور ہوتا، ان کے تذکرے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور بالخصوص بلیک میلنگ، اس سے کلیتاً جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ امام حسن اور حسین کی زندگی کو پڑھیں۔ میرے اور آپ کے دور میں نا، ہم نے جو اپنے بچوں کو نہیں دیا وہ تحمل نہیں دیا، بردباری نہیں، برداشت نہیں۔ لوگ بڑی خوشی سے آ کے بات سناتے ہیں کہ آج جناب بچے کی مرضی کا کھانا نہیں پکا تھا تو اس نے موبائل توڑ دیا ہے۔ تو بھئی یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خلاف طبیعت بات ہوگی یہ تو وہاں مضطرب ہو جائے گا۔ آپ نے کیا ٹریننگ دی اس کو، کیا سبق پڑھایا؟ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی لوگ بیان کر دیتے ہیں 3 دن امام حسن امام حسین نے، ان کے خاندان نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو ہم لوگ اسے سن لیتے ہیں، لیکن اگر سوال کریں تو ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بھائی رمضان شریف میں عصر تک بندہ روٹی نہیں کھاتا اور عصر کے قریب جا کے وہ گرنے والا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی دلیری سے وہ میدان میں لڑے بھی۔ 3 دن بندہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو انسان کی طبی ضروریات ہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو بچپن سے ٹریننگ ہو نا 2-2 3-3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی۔ ان کی اماں نے بچپن سے ٹرین کرایا ہو نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، بچپن سے یہ تربیت ہو نا۔ امام راضی نے لکھا ہے سیدہ پاک نے روزہ رکھا، مولا علی نے رکھا، حسنین کریمین نے رکھا، اور عین افطار کے ٹائم دروازے پہ مانگنے والا آیا، جو تھا اٹھا کے دے دیا کھجور پانی سے، افطاری اور سحری ہوئی۔ اگلی دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت مانگنے والا ہے، پھر دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ عمریں کتنی ہے؟ 7-8 سال کی۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور افطار کے ٹائم افطار کا سامان صدقہ کرتے رہے۔ تو جن کے ماں باپ 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3-3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کو پھر میدان کربلا میں رہنا پڑے تو دشواری کوئی نہیں ہوتی۔ یہ پیسے نہ پھینکیں جی، بڑی مہربانی، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قطعاً یہ کام نہ کریں، توجہ کریں میری بات پر۔ میرے عزیز، اپنے بچوں میں بردباری، حوصلہ، حسنین کریمین کی سیرت پاک سے عکس کرے، وہ ٹھہراؤ طبیعت کا، اطمینان۔ امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا۔ ان کا نام لوگ اس لیے کم لیتے ہیں کہ انہوں نے صلح کر لی تھی نا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، تو پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ حالانکہ امام حسن اس عظیم ہستی کا نام ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے منبر پر اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، جب مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اختلاف ہوگا تو یہ صلح کرا دے گا۔ جن کو محبوب نے سید و سردار کہا ان کا بھی تو ذکر کرنا بھائی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، وقت شہادت ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، تکلیف میں پھر وہ رد عمل دیتا ہے۔ اچانک پیر پہ پیر آ جائے نا، رد عمل ہوتا ہے، پھر لوگ سخت لفظ بھی کہتے ہیں، اور دیکھ کے نہیں چلا جاتا، اندھا ہے تو، رد عمل دیتے ہیں۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں تو رد عمل ہوتا ہے۔
امام حسن کو زہر دیا گیا، طبیعت میں شدید کمزوری ہے، انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں۔ امام حسین نے پوچھا بھائی جان مجھے بتائیے اس کا نام۔ تو یہ دیکھو، یہ سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر دیکھو، یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا رنگ دیکھو، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت کا فیضان دیکھو۔ امام حسن فرمانے لگے بھائی حسین اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میرا رب سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے پھر بھی اللہ کی عدالت میں مقدمہ چھوڑا۔ یہ حوصلے، یہ ظرف، یہ مزاج، وہ سارے فیصلے یہاں نہ کرو میرے بھائی، ایک عدالت قیامت میں بھی تو لگنی ہے نا۔ کو ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں چاہیے، ہر چیز کا انصاف یہی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، آخرت پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ صورتیں پڑھیں نا، مکی جتنی بھی نازل ہوئی ہے تو دو ہی باتوں پر تو اصرار ہے، ایک توحید و رسالت پر اور دوسرا وقوع قیامت پر۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ بات ہوتی ہے قیامت کے قائم ہونے کی، اللہ کے سامنے لوگ کھڑے کیے جائیں گے، سوال جواب ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سامنے آئے گا تیرے جو کچھ تو نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ تو نے آگے بھیجا۔ تو کچھ فیصلے قیامت پر بھی تو چھوڑے جائیں نا بھائی۔ دیکھو ایک تو یہ ضرف، یہ حوصلہ، اور دوسری بات میں اکثر کہا کرتا ہوں آج کل نا چھپکلی دیکھ کر چیخے مارنا یہ فیشن ہے۔ کاکروچ دیکھ کر شور کرنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت۔ او بھائی کس قوم کو برگر فیملی بننے کا شوق ہے اور وہ کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، وہ میدانوں میں نکلیں گے، وہ کوئی کام کریں گے؟ ہماری طبیعتیں آہستہ آہستہ آسانی پسند ہے۔ ایک دعا اللہ کے محبوب علیہ السلام تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا کرتے، اس میں کریم نے فرمایا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگ۔ جب مزاج سست، آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد تجربہ کر لیں، ہمارے ڈھیر سارے کام ایسے ہیں جو صرف ہماری سستیوں کی وجہ سے خراب ہوئے۔ ہم نے اٹھ کے باہر دیکھنا پسند ہی نہیں کیا کیا ہو رہا، دوسروں کے ذمہ ڈال دیا، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، سستی، کاہل۔ آپ حضور کی اولاد پاک اور اصحاب پاک کی زندگیاں پڑھیں، مسلسل جد و جہد، مسلسل کوشش، مسلسل آپ دیکھیں نا، مسلسل جد و جہد۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت سے محبوب کے ساتھ کھڑی ہیں جب کسی نے آ کے کہا تھا فاطمہ آپ کے والد گرامی پر کسی نے اوجڑی رکھ دی ہے، تو فرماتی ہیں میں نے جا کے ہٹائی تھی۔ اس وقت سے سیدہ پاک، اور پھر قربانی ہی قربانی۔